عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بزرگوں کا روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے بڑی عمر کے جو افراد ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہن ہیں، جو ہمارے مدنی چینل کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، یعنی یوں تو سب ہی کے لیے الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج ہوتا ہے، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات سے بندہ نکل آتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل مصیبتیں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، کامیابی کے راستے الحمدللہ عز و جل کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ہر دم ہر لمحہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین جمعہ کے دن یہ دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص عصر اور مغرب کے درمیان خاص ہم اہتمام کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ خاص جو قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے آتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو ضرور اس وقت میں ہم دعا کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں، فیملی کے ساتھ ہی جمع ہو کر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی۔ اور جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں، جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک جمعہ کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین کالز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے، آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے، لیکن ابتدا میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل ناظرین کو روحانی علاج بتانا، سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اس میں بھی الحمدللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے اور جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان سے متعلق جو مسائل درپیش آتے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ان کے لیے اس سیگمنٹ میں ہم ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ تو آئیے شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ آج ہمارے بزرگوں کے لیے، بڑی عمر کے افراد کے لیے ناظرین کو کون سا وظیفہ بتائیں گے، کیا روحانی علاج سکھا رہے ہیں آج؟ جی جنید بھائی، آج ہم جو روحانی علاج لائے ہیں اس کا تعلق مقدمات یعنی عدالتوں سے ہے۔ اچھا، مقدمہ جیتنے کا وظیفہ، جیتنے کا وظیفہ، جی ہاں جی ہاں، چلیں انشاءاللہ۔ بالکل ارشاد فرمائیے ہمارے ناظرین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے روحانی علاج کے سیگمنٹ میں ہم ایسا روحانی علاج عرض کرنے لگے ہیں کہ جس کا تعلق بالخصوص بزرگوں سے ہے۔ جی ہاں، جب بڑی عمر کے افراد ہو جاتے ہیں تو کچھ گھریلو معاملات میں یا کاروباری معاملات میں ان کے اوپر کچھ مقدمات ہو جاتے ہیں، کچھ کیسز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے عدالتوں کے اندر جو ناجائز مقدمات اگر کسی بزرگ پر ہو گئے یا کسی بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن پر ہو گئے تو اس کو جیتنے کا ایک بہترین وظیفہ عرض کرتے ہیں۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کاغذ قلم لے لیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے۔
جس دن آپ کی فیصلے کی تاریخ ہو، آپ کے لیے فیصلہ ہونا ہو، تو کورٹ میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ذا الجلال والاکرام 654 مرتبہ 654 ٹائمز یہ پڑھ کر جائیے، انشاءاللہ مقدمہ آپ ہی کے حق میں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسا مقدمہ کہ جو آپ کے اوپر ناجائز ہو۔ جی یہ بہت اچھی آپ نے بات ارشاد فرمائی، بہت اچھی توجہ بھی دلائی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ناحق کسی کے ساتھ غلط کیا، آپ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین، پتہ چلے کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا، کسی مسلمان کا دل دکھایا، حق تلفی کی، اور پھر اس کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جیت بھی جاؤں اور پھر یہ وظیفہ بھی پڑھیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ خود آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ وظیفہ اسی کو پڑھنے کی اجازت ہے، یہ وظیفہ وہی پڑھے کہ جس پر ناجائز مقدمہ کر دیا گیا ہو، کسی کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہو، یعنی جو مظلوم ہو نا وہ خود اس وظیفے کو پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ظلم کیا اور وظیفہ بھی پڑھ لیں۔ اولاً تو ظلم کرنا ہی کسی مسلمان کے ساتھ یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ڈرنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے کسی قول و فعل سے کسی کو آزمائش نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کا حق نہ ڈوبے۔ تو یہ سارے معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، مقدمہ جیتنے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ اچھا 654 مرتبہ پڑھنے اول اور آخر درود درود پاک شریف کے ساتھ۔ اچھا یہ اسی دن پڑھا جائے گا کہ جس دن کورٹ میں جس دن ہاں تاریخ ہو، فیصلے کی تاریخ ہو، اس دن جانے سے پہلے یہ پڑھیں، جانے سے پہلے یہ پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ تشریف رکھیے سلیم بھائی، مزید بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ سے ہم معلوم کریں گے۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا، آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جنید بھائی میرا آپ سے سوال ہے، جی جی اگر بہت زیادہ رقم کسی پروجیکٹ میں لگائی اور اس کے ڈوب جانے کا خطرہ ہو، تاکہ وہ رقم واپس مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اچھا جو آپ نے پہلا مسئلہ بتایا ہے نا کہ کاروبار میں آپ نے ایک رقم لگائی ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ کہیں رقم نہ ڈوب جائے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور ناظرین کو آج انشاءاللہ الکریم میں ایسا وظیفہ عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی معاہدہ طے کر رہے ہوں، کوئی بھی کاروباری معاملات میں ہوتا ہے نا کہ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، پیسے دینے ہوتے ہیں، رقم انویسٹ کرنی ہوتی ہے، پیمنٹ کہیں کسی کو دینی ہوتی ہے، تو آپ اس جائز لین دین کے وقت اگر وہ وظیفہ پڑھ لیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل دھوکے سے اور نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ پہلے تو یہ وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی لین دین کا معاملہ کر رہے ہوں، پیسے دے رہے ہوں، لے رہے ہوں، یا پیمنٹ آپ کسی کو دے رہے ہوں، یا بعد اب تو چونکہ آن لائن کا دور ہے، صحیح ہے نا، تو پیمنٹ آن لائن کر دی جاتی ہے، تو اسی طرح چاہے آپ فیس ٹو فیس دے رہے ہوں اور اسی طرح آن لائن کر رہے ہوں، جب بھی آپ نے بڑی رقم کسی کو دینی ہو یا چیک کی صورت میں دے رہے ہیں یا آپ آن لائن کر رہے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی رقم بھیجنے سے پہلے، آن لائن کرنے سے پہلے آپ 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ پڑھ لیجئے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نقصان سے، دھوکے سے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی رقم نہیں ڈوبے گی۔ اچھا یہ تو ہوا وظیفہ، یہ اس وقت پڑھنا ہے پیمنٹ دینے سے پہلے۔ اچھا اب آپ نے بتایا کہ آپ پیمنٹ دے چکے ہیں، صحیح ہے، آپ رقم لگا چکے ہیں، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میری رقم نہ ڈوبے، مجھے نقصان نہ ہو، تو اب اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یعنی زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیے،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ تین مرتبہ آپ صبح و شام پڑھ لیا کریں۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ دونوں ہی وظائف آپ کو بتا دیے گئے۔ اب ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور بالخصوص بزنس مین، کاروباری حضرات، تاجر حضرات، جو بڑے پیمانے پر اپنے بزنس کو لے کر چلتے ہیں اور آن لائن جن کا کام ہوتا ہے، پیمنٹ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو اپنے معاملات میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم نقصان سے، دھوکے سے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی رقم، آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، یہ وظیفہ وہی پڑھے کہ جو جائز کام کر رہا ہو۔ ناجائز کام کے لیے اولاً تو وہ کام کرنے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جائز لین دین کے وقت، جائز کام کرتے وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، نقصانات سے، دھوکے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جنید بھائی، اس میں ایک عرض کروں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے لیں، یہ بہت اچھی ہے، آپ نے توجہ دلائی اور ماشاءاللہ۔ صبح شام کی تعریف بھی بیان فرما دیں آپ۔ ہاں دیکھیں، یہ اچھی توجہ دلائی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے، ہمارے بزرگ نے، سلیم بھائی نے ماشاءاللہ، کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں یا کاروباری معاملات جو آپ کر رہے ہیں نا، تو اس میں دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لینا چاہیے۔ آپ شرعی رہنمائی کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق جب اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل اس میں برکتیں رہیں گے، نقصان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز بھی دیکھیں، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ جب بھی کسی مسئلے میں آپ کو الجھن کا شکار ہوں، آپ کو پریشانی ہو، نمبر ملائیں دارالفتہ اہل سنت سے، مفتی صاحب سے رہنمائی آپ لے لیں، پھر اس رہنمائی کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہوں گے، برکتیں بھی ملیں گی، نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے، اور الحمدللہ عز و جل یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ بھی مطمئن رہے گا الحمدللہ۔ اچھا، صبح و شام کی تعریف وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے۔ اس وقت میں جتنے وظائف پڑھیں گے یہ صبح میں پڑھنا کہلائیں گے۔ تو یہ جو دعا بتائی گئی یہ بھی آپ نے صبح کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اچھا، اسی طرح شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ شام کہلاتی ہے۔ صحیح ہے، اس وقت میں جتنے وظائف پڑھیں گے یہ شام میں پڑھنا کہلائیں گے۔ تو جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ صبح و شام پڑھنے ہیں، تو یہ صبح و شام سے مراد یہ صبح و شام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا نہ ہو کہ کسی کی صبح 10 بجے ہو رہی ہے، کسی کی صبح 12 بجے ہو رہی ہے، وہ بولے مجھے تو اس وقت ہی پڑھوں، نہیں، یہ وظیفہ آپ صبح کے وقت میں ہی پڑھیں گے، وہی جو آپ کو تعریف بتائی گئی۔ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام بشارت علی، والدہ دا نام مسرت بی بی، تے 2 سال منگنی رہی تو ہن ٹوٹ گئی، تے میں اپنا استخارہ کروانا سی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بشارت علی نام انہوں نے اپنا بتایا ہے، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بزرگوں کا روحانی علاج جاری ہے پروگرام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی عمر کافی ہو گئی ہے اور وہ کچھ دنوں سے بیمار بھی ہیں، علاج بھی چل رہا ہے، آپ دعا بھی فرما دیجئے گا، ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا، اور جسمانی طور پہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی پریشانی ہے، بیڈ ریسٹ پر ہی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی ضرور روحانی علاج اور دعا فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، جسمانی کمزوری دور فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے وظیفہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے پوچھنا ہے کہ میری ایک بھتیجی ہے، کا نام ہے لائبہ نفیس، اور اس کی ماں کا نام ہے نازیہ۔ یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ اچانک جو نا وہ ہے 8 سال کی یا 9 سال کی، تو وہ اچانک اسکول جانے سے جو ہے نا وہ رک گئی ہے، جا نہیں رہی ہے، جیسے اسکول اس کو لے کے جاؤ رونا شروع کر دیتی ہے اس کو۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کافی پریشانی گھر والوں کو، تو آپ کچھ اس کے بارے میں استخارہ بھی فرما دیں، کیونکہ اگر ورد وظائف ہو تو وہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم بچی کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ بھتیجی انہوں نے بتایا کہ لائبہ نام ہے بچی کا نام، اور ان کی والدہ کا نام نازیہ ہے۔ اسکول جاتے وقت بچی ضد کرتی ہے، تو یہ نوٹ فرما لیجئے گا سلیم بھائی، استخارہ بھی کیجیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میں نے نا استخارہ کرانا ہے اپنے لیے. میرا نام محمد ریحان ہے اور میری والدہ کا نام شناز اختر ہے. میں بلونگ فیصل آباد سے کرتا ہوں. میں نے باہر جانا ہے، یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا استخارہ کرانا ہے. صحیح ہے، ریحان بھائی ہیں، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں. استخارے آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات کی طرف ہم آپ آئیں گے اور پھر استخاروں کے جوابات وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کے روحانی علاج. جی سلیم بھائی، روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، تو والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا بتایا تھا کہ کافی عمر بھی بڑھ گئی ہے، کمزوری بھی ہے، بیڈ ریسٹ پر ہیں، اور دعا بھی فرما دیجئے. کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے اور ان کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے. جی جنید بھائی، اللہ پاک ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے کال کری، ان کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آمین. ان کی تمام بیماریاں دور فرما کر صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے. آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پر تادیر قائم و دائم رکھے. آمین. بیماریوں سے حفاظت کے لیے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے الحمدللہ ایک بڑا زبردست وظیفہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں نقل فرمایا ہے. اور وظیفہ بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ہر ناظرین کر سکتے ہیں. 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو. 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض پہ دم کیجئے، انشاءاللہ صحت حاصل ہوگی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں اور والد صاحب کی صحت یابی کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، روحانی علاج بھی کروائیں. وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ کے والد صاحب خود بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور اس میں ایک مشورہ میں آپ کو بھی دوں گا اور تمام ہی ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں گھر میں اگر والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، ان کی خوب خدمت کریں. اچھا، بعض اوقات مریض کے ساتھ بیٹھنا ہی مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے. جی سلیم ہاں، بھائی، جی ہاں، دل جوئی ہوتی ہے نا، دل جوئی بیٹھنے ہوتی سے. ہے نا. اور جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے، باتیں کرے، کچھ وقت گزارے، تو الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وقت بھی دیں اپنے والدین کو، اپنے گھر کے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی کریں. اچھا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم دوسروں کے لیے تو چلے جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، ہاسپٹل چلے جائیں گے، دیگر رشتہ داروں میں چلے جائیں گے، گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت نہیں کر رہے ہوتے. گھر میں مریض ہے اور عیادت دوسروں کی جا رہی ہے. دوسروں کی بھی کرنا چاہیے، ان کی بھی کریں، اپنے گھر والوں کی بھی کریں. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اچھا، کتنے دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا سلیم بھائی؟ یہ اس میں کوئی دن لکھے تا حصول شفا، تا حصول شفا، یعنی روزانہ جب تک شفا نہیں مل پائے جب تک پڑھتے رہیں. اچھا، مزید بھی میسیجز ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ الکریم ہم معلوم کریں گے. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بچہ اگر دودھ نہ پیتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اس کا آپ سے سلیم بھائی روحانی علاج معلوم کریں گے، آپ نوٹ کر لیجئے. آئیے ناظرین، شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی سلیم بھائی، ارشاد فرمائیے. جی، ہمارے بشارت علی بھائی ہیں، ان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور رشتے کے لیے پریشان ہیں، اور واقعی یہ ایک بڑا پریشانی والا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، ان کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی شادی کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورے میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ نقل فرمایا ہے. اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے رشتہ ہی نہ ملتا ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو مگر باتیں نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر و عشاء کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر درود تنجینا 100 بار پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے. انشاءاللہ الکریم 40 دن کے اندر اندر کوئی اچھا
اور نیک رشتہ مل جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ایسا عمل آپ نے ارشاد فرما دی کہ 40 دن میں کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ درود تنجینا، اچھا درود تنجینا بہت فضیلت ہے اس درود پاک کے ناظرین۔ درود تنجینا یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ یہ درود تنجینا چاہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں، اچھا چاہیں تو زبانی یاد کر لیں، پھر ویسی زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل غلطی کا امکان کم رہتا ہے۔ تو مدنی پنسورہ میں سے بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نماز فجر کے بعد فرمائیں جی، نماز فجر و عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد عشاء کے بعد، یہ 100 مرتبہ جی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھ۔ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، 100 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل 40 دن میں کام ہو جائے گا۔ اچھا یہاں ایک مشورہ بھی میں دیتا چلوں، اب جیسے کسی کے اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نا، بھئی رشتے آ ہی نہیں رہے، اچھا یا رشتے آ تو رہے ہیں لیکن بات نہیں بن پا رہی، یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے، رشتے آنے کے لیے بھی، بات بن جانے کے لیے بھی، شادی کے اسباب بھی بن جائیں، اس کے لیے بھی آپ یہ درود تنجینا پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، اس روحانی عمل کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ جو رکاوٹیں ہیں نا ان سب کی کاٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ جی مزید بھی تھے کچھ جوابات؟ جی، یہ بچی ہے لائبہ نفیس، تو اسکول نہیں جا رہی، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے پریشان ہوا جائے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اور فجر کی نماز کے بعد ہاتھ بچی کی پیشانی پہ رکھے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بچی کا دل پڑھائی میں لگے گا اور وہ ضد کی عادت چلی جائے گی۔ اچھا آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنے کا آپ نے فرمایا، آسمان کا نظر آنا تو ضروری نہیں ہے نا، اب کمرے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، بھائی ہے کوئی گراؤنڈ فلور پہ رہ رہا ہے، جی جی، بھلے اوپر کی طرف دیکھ لیں، یعنی چہرہ اوپر کر لیں، چہرہ اوپر کی طرف، چہرہ اوپر کر لیں تو اس میں الحمدللہ یہ آسانی ہے۔ جی جی۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح بھی سلیم بھائی، آپ کے بھی ماشاءاللہ بزرگ ہیں، بچے وغیرہ ہوتے ہیں عموماً گھروں کے اندر، اچھا آپ کا کیا تجربہ؟ بعض اوقات بچوں کو نظر بد بھی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسکول مدرسے جانے میں اب وہ تھوڑا سا کترانے لگ جاتے ہیں، تو نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی جنید بھائی، بعض اوقات بچے جو ہے نا بڑے اچھے ذہن کے مالک ہوتے ہیں نا، پڑھائی میں تیز ہوتے ہیں، تو دوسرے بچوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ان کے اچھے نمبر آتے ہیں، کلاس میں فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نظر لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے، تو نظر بد کا بھی توڑ کرنا چاہیے تو ایسے بچوں کے لیے۔ صحیح، تو والدین کو پھر چاہیے نا کہ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ نظر بھی اتارتے رہا کریں بچوں کی، بھائی آپ کے گھروں میں بچے ہیں تو اچھا پڑھتے ہیں، ان کی نظر وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً اتارتے رہا کریں، ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا بچے نظر بد کا شکار ہوئے بھی ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی بھی سب کی خیر فرمائے۔ جی مزید بھی تھے کچھ استخاروں کے جواب؟ یہ محمد علی خان صاحب ہیں، یہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے تو ان کے لیے باہر جانے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، جی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن جنید بھائی یہاں پہ یہ بات رکھیں کہ استخارے میں تو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن اب یہ خود جو ہے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی بہتری کا اشارہ آ گیا، اب آنکھیں بند کر کے سارے کام کرے جا رہے ہیں، اب ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، بے ایمانی ہو گئی، تو اس قسم کے معاملات بہت ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات نا کہ تو یہاں ناظرین میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ سلیم بھائی ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا، بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیتے، تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بچے دودھ پینا شروع کر دیں؟ جی جنید بھائی، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک بڑی زبردست رسالہ تحریر فرمایا ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس رسالے کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب کر سکتے ہیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 30 پر امیر علیہ سنت نے بچوں کے دودھ نہ پینے کے معاملے میں ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر ایسے بچے کے جو دودھ نہیں پیتے تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیجئے،
اور اس کو دریا کے پانی میں دھو کر اس کا پانی بچے کو پلائیے، انشاءاللہ بچے دودھ پینے لگیں گے اور ضد بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج میں جنید بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے عزیز کے بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، برائے کرم اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے اور دعا بھی فرما دے۔ اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ سلیم بھائی نوٹ کیجئے گا، بچے کے دل میں سوراخ ہیں تو اس کا وظیفہ بھی ابھی آپ سے معلوم کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام محمد عدیل ہے اور میرے والدہ کا نام نصرت بی بی ہے۔ میں عرب شریف جانا چاہتا ہوں، تو برائے کرم میرے لیے استخارہ فرما دیجئے کہ میرا جانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں جی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، استخارے کے بعد ہی انشاءاللہ الکریم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے۔ عامر منظور بات کر رہا ہوں سر، مری سے۔ استخارہ کرانا تھا، بچے بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتے اور میں خود بھی ٹھیک نہیں رہتا، تو کوئی وظیفہ بھی بتا۔ سر یہ بچے بھی بیمار ہیں، یہ خود بھی بیمار ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا سلیم بھائی، بیماری کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا کہ بچے بھی صحت یاب ہو جائیں، یہ کالر جو ہیں یہ بھی صحت یاب ہو جائیں۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ نام ہے محمد دیشان، والدہ کا نام ہے نسیم بی بی۔ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، پہلے بخار تھا، اب بہوش ہو گئے اور کومے کی حالت میں ہے۔ روحانی علاج اور استخارہ اور دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ قومے کی حالت میں بتا رہے ہیں کہ قومے کی حالت میں ہوش نہیں آ پا رہا، تو ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیے گا، استخارہ بھی کیجئے، پھر ہوش میں آ جائے مریض، اس کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے روحانی علاج، اور آپ کو بتائے جائیں گے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے، ان کے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم اب بتائے جائیں گے۔ استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بتائیں گے۔ جی اپنا سلیم بھائی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، تو انہوں نے یہ معلوم کیا تھا کہ میں خود بھی بیمار ہوں، گھر میں بچے بھی بیمار ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سبھی صحت یاب ہو جائیں۔ اللہ پاک سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ کریں کہ 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، آپ بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریاں دور رہیں گی اور آپ صحت مند رہیں گے انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور ہمارے کالر نے کال کری تھی، تو انہوں نے اپنے کسی عزیز کے بچے کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے بچے کے دل میں سوراخ ہے۔ جی جی جی۔ تو واقعی یہ بڑی آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں ایسے بچے کی ولادت ہو جائے کہ ان کے دل میں سوراخ ہو، تو یہ والدین کے لیے بڑا صبر آزما موقع ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، صبر سے کام لیں، ہمت رکھیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور یہ وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بچے کے دل میں جو سوراخ ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس بچے کے دل کا سوراخ خود بخود ہی یعنی اللہ کی رحمت سے درست ہو جائے گا اور بچے کا دل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سماعت کیجئے اور اس کو ہو سکے تو اپنے پاس لکھ لیجئے۔ 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 75 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچے کے دل پہ دم کیجئے روزانہ۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر دل میں سوراخ بھی ہوا تو وہ درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام میں، اسماء الحسنہ میں، کلمہ طیبہ میں ناظرین ایسی تاثیریں ہیں، ایسے کمالات ہیں۔ بندہ پڑھ کر جب دعا کرتا ہے، پڑھ کر دم کرتا ہے، الحمدللہ عز و جل شفائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو وظیفہ ہے نا لا الہ الا اللہ 75 ٹائم، یہ سینے کے امراض کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سینے کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ دل میں اگر کسی کے سوراخ ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ایک مشورہ میں آپ کو دوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو نا، آپ آئے روحانی علاج کے اسٹال پر، دل کی جگہ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، الحمدللہ عز و جل ایسی اس کی
برکتیں ہیں کہ جو دل کے امراض میں مبتلا ہے نا تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہ کسی کے دل میں سوراخ ہے وہ بھی اس تعویذ کو حاصل کریں فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کیے تھیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ محمد عدیل بھائی ہیں، انہوں نے استخارے کا کہا ہے کہ یہ باہر عرب ممالک میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، یعنی فی الوقت اپنا یہ سفر ملتوی کر دے، ہے نا؟ جی اس میں بہتری ہوگی۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی مزید بھی استخاروں کے جوابات۔ جی عامر منظور بھائی ہیں، یہ بیمار رہتے ہیں خود، اور ان کے بچے بھی بیمار رہتے ہیں، تو ان کے استخارے میں بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے تعویذات کے بستے سے اپنے لیے بچوں کے لیے تعویذات لے لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام ہے یا سلامو، اس کا کثرت سے ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا سلامو یا سلامو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ جی اور یہ محمد ذیشان ہیں، تو ان کے استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو بخار کے لیے ایک بہت ہی پیارا جو ہے مطلب یعنی کہ وظیفہ امیر اہل سنت نے مدنی پنصورے میں نقل فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ لکھ کر اور ان کے گلے میں ڈال دیجئے، اور یہی پڑھ کر ان پر دم کیجئے، انشاءاللہ بخار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہو سکے تو تعویذات کے بستے سے بخار کے تعویذات لے لیں، وہ بھی ان کے بازوؤں پہ باندھ دیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور بے ہوش ہو گئے، قومے میں چلے گئے، تو اس کے لیے آیت الکرسی کی آیت مبارکہ کا یہ حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کے چھینٹے ان کے منہ پہ ماریں، اور 2-3 قطرے ان کی ناک میں بھی ڈالیں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، مریض ہوش میں آ جائے گا۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب ہوش میں نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا، یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا کہ آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے آپ نے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ تھوڑا سا چلو میں لے کر یہ مریض کے چہرے پر چند ایک قطرے ٹپکائیں۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ فرش پر وہ قطرے نہ گریں، وہ پانی کے چھینٹے فرش پر نہ گریں کہ بے ادبی ہوگی۔ چاہیں تو کپڑا وغیرہ بچھا لیں، پھر مریض کے چہرے پر لگائیں اور چند ایک قطرے ناک میں ڈالیں، تھوڑا ہلائیں گے جھلائیں گے مریض کو، تو الحمدللہ عز و جل مریض اللہ کے حکم سے ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کے ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو وظائف، جو دعائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، پابندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، آپ پابندی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اپنے مکمل روحانی علاج کے لیے آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن اپنا روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ اسی طرح آن لائن استخارے کے لیے یہ نمبر بھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، 0213717111 اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کر کے 24 گھنٹے جب چاہیں جس وقت چاہیں کال کر کے استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں اس نمبر پہ رابطہ نہ کریں، بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے استخارے کا ایک واٹس ایپ نمبر یہ بھی ہے 0316806226 0316802626 اس نمبر پر ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے استخارے اسلامی بہنیں کروا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات آئے تھے، کالز بھی آئی تھی، ناظرین کی میسیجز بھی آئے ہیں۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر استقامت ہمیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک جو برسری روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، جائز کاروبار میں، دکانوں میں، کارخانوں میں برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین یا اللہ پاک جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.